يحبهم ويحبونه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے، اور یہ ایمان جو ملتا ہے یہ بھی اللہ کے انتخاب سے، اللہ کی پسند کرنے سے ملتا ہے۔ جو چاہے ایمان میں آ جائے، آپ جس کو چاہے ایمان میں داخل کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ اللہ جس کو منتخب فرماتے ہیں، جس کو پسند فرماتے ہیں، جس کو چنتے ہیں، انہی لوگوں کو ایمان کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا اور لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے بھیجا، لیکن انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہے ایمان میں داخل نہیں کر سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ایمان کی توفیق ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قربت والا ہوتا ہے، سب سے نزدیکی ہوتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، حالانکہ وہ بیوی تھی اور وہ ان کے زیادہ قریب تھی، لیکن انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی جو توفیق عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی کوشش کی تھی اپنے والد کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے، ہر طرح سے اپنے والد کو سمجھایا، بت پرستی کی مذمت بتائی اور ان کی کمزوری کو واضح کیا کہ یہ بتوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے، یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا اپنے والد کو کہ ان بتوں کی عبادت کرنا گویا کہ شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔
کہ اگر آپ اس بت پرستی سے باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے اللہ کے عذاب کا آپ شکار ہو جائیں۔ ہر ممکن کوشش کر کے والد کو سمجھایا لیکن ایمان میں داخل نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہیں جب تک زندہ رہے کسی کافر کے اندر ہمت نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی، ہر وقت ان کا ساتھ دیتے تھے، اپنے بیٹوں کو لے کر کے پہنچ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے خبردار کوئی میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا ورنہ پھر میری تلوار سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ ہر ممکن کوشش کرتے تھے، ہر موقع پر سمجھاتے تھے، ہر موقع پر آپ کی حفاظت کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، بہت زیادہ چاہتے تھے کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا یہ بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ رشتے کی نسبت سے آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر، آپ کی دین سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ کہا تھا ان دین محمد خیر ادیان البرایا، میرے بیٹے میرے بھتیجے حضرت محمد کا جو دین ہے یہ کائنات کے تمام دینوں میں سب سے افضل دین ہے۔ اور آپ کے شان میں قصیدے کہا کرتے تھے، اشعار بولتے تھے، وہ اب یزم یستسقى الغمام بوجهه، اور کہتے تھے کہ میرا بھتیجا ایسا خوبصورت ہے کہ اس کے چہرے کو آسمان کو دکھا کر بارش مانگی جاتی ہے، اور سمال الیتامى عصمۃ للارامل، میرا بھتیجا جو ہے یتیموں کا غمخوار ہے، بیواؤں کا مسکینوں کا ماوا اور ملجا ہے، مسکینوں کی مدد کرنے والا ہے، بیواؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کے لیے خرچ کو اٹھانے والا ہے، ہر طرح کی تعریف کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن مرنے کے وقت کان میں فرما رہے ہیں آپ اتنا کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ، کسی کے سامنے آپ کو اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مکہ کے کسی کافر سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، صرف میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے آپ کی ایمان کی گواہی دوں گا اور آپ کو میں بخشوا لوں گا۔ لیکن ان تمام محبتوں کے باوجود، تمام تعلقات کے باوجود چچا کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اگر نہ چاہے تو پیغمبر بھی کسی کو ایمان میں داخل نہیں کر سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابھی ماضی قریب کے اندر امریکہ کا ایک شخص تھا جو بہت بڑا کفر کا داعی تھا، اسلام کا مخالف تھا، جوسف ایسا اس کا کچھ نام تھا۔ وہ اسلام کا اتنا بڑا مخالف تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو کہتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ جنگل کے اندر پڑا ہوا ایک پرانا جو ہے ٹاٹ ہے اور مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر طرح سے اسلام کو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ دوسری طرف عرب کے اندر ایک عالم تھا، ان کا نام تھا عبداللہ القسیمی، وہ اسلام کے مبلغ تھے، اسلام کے داعی تھے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، لوگوں کو اسلام میں داخل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الصراع بین الاسلام و بین الوطنیہ، اسلام اور کمیونسٹ یا سوشلزم کے درمیان جو مقابلہ ہے اس کو واضح کیا، فرق بتایا، اسلام کی خوبیاں بتائیں اور دیگر جو نظام زندگی ہیں ان کی خرابیاں واضح کی۔ لوگوں نے اس کتاب کو بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ مقبول ہوئی وہ کتاب، یہاں تک کہ عرب کے ایک عالم نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر کے جنت کے مہر کا حق ادا کر دیا ہے، اتنی بڑی کتاب انہوں نے لکھی۔ لیکن کہتے ہیں باہر کے ملک میں گئے، ایک عیسائی لڑکی کے عاشق ہو گئے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور جب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو انہوں نے اسلام کے مخالف ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہم یکذبون ان یروا الالہ جمیلا، یہ لوگ
اپنے خدا کو خوبصورت بنا کر پیش کر کے یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ہادی الاغلال، یہ ہمیں بیڑیوں میں جکڑنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں نمازوں میں قید رکھنا چاہتے ہیں، روزوں میں قید رکھنا چاہتے ہیں، اسلامی احکام کے اندر ہمیں جگڑ کر کے رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کی مخالف کتاب لکھی۔ دوسری طرف وہ عیسائی جو اسلام کا مخالف تھا، ایک مصری مبلغ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا، اس کی پوری فیملی نے اسلام قبول کیا، اور صرف اسلام قبول نہیں کیا، اس کے بعد ہزاروں لوگوں کو اسلام میں اس نے داخل کیا۔ تو جو اسلام کی برائی کرتا پھرتا تھا، اسلام کی مخالفت کرتا پھرتا تھا، اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا، اللہ نے اسے تو اسلام کی توفیق دی، ایمان میں داخل کر دیا، اور جو اسلام کا داعی تھا، مبلغ تھا، جو اسلام کی حمایت کے اندر، اسلام کی تعریف کے اندر جو کتابیں لکھا کرتا تھا، اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ کافر ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان جو ملتا ہے ہمیں، وہ اللہ کے انتخاب کرنے سے ملتا ہے، اس میں ہماری اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی اس کے اندر اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورت کو پورے قرآن کا خلاصہ بتایا ہے، اور وہ قرآن کریم کی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم جو یہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے، اور پورے قرآن کے اندر جو سب سے بڑی جو دولت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے عظیم چیز ہے، وہ ہدایت ہے۔ اللہ جس کو ہدایت کے لیے منتخب کر لے وہی کامیاب ہے، اور اللہ جس کو ہدایت سے محروم کر دے وہی ناکام ہے۔ یہ مضمون میں نے اس لیے چھیڑا ہے، آپ کے سامنے آج صرف اس ایمان کی اہمیت پر بات ہوگی۔ ابھی موجودہ زمانے کے اندر ایک بڑی تعداد مسلمان لڑکیوں کی مرتد ہو رہی ہے، ایمان سے پھر رہے ہیں۔ اس لیے ابھی چونکہ ہمارے پاس وقت ہے، بیچ میں کوئی خاص موقع نہیں ہے، حج کا موقع آئے گا تب دیکھا جائے گا، لیکن ابھی بیچ میں ہمارے پاس دو چار ہفتوں کا وقت ہے، اس میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، کفر کی مذمت کیا ہے، اور کون سے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں ایمان سے پھر رہی ہیں، ایمان چھوڑ کر کے کفر کے آغوش میں جا رہی ہیں، اسلام کی عظمت کا ان کو پتہ نہیں ہے، اسلام کی اہمیت کا ان کو علم نہیں ہے، ایمان کیا دولت ہے، ایمان کیا نعمت ہے، وہ ان کو علم نہیں ہے۔ کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت۔ وہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ زندگی میں آپ نے کیا کیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر آپ کا خاتمہ اچھا نہیں ہے۔ پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، صدقات و خیرات کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہے، لیکن ایمان نہیں، کفر کے اوپر موت آئی تو سارے اعمال برباد ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو جب نبی کا عمل برباد ہونے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں تو اپنے ایمان کے اور بھی زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان کے علاوہ کسی اور حالت میں تمہاری موت نہیں آنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت ہم عام طور پر خطبات میں سنا کرتے ہیں، خاص طور سے نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہاری موت جو آئے وہ ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایمان کی دولت آپ کو مل گئی، ایمان کے ساتھ آپ دنیا سے گئے تو ساری کامیابی آپ کو مل گئی۔
اگر کفر کے ساتھ دنیا سے گئے تو ساری نعمتیں برباد، ساری کامیابیاں خراب ہو گئی، ساری ترقیاں جو ہیں وہ تنزلی میں تبدیل ہو گئی، انسان کی زندگی برباد ہو گئی، سب کچھ کیا کرایا خراب ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری موت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں دعا سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ کہ تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے ہدایت دینے کے بعد۔ ایک بار جب آپ نے ایمان کی توفیق دی تو اب اس ایمان کے بعد اللہ ہمیں کفر سے بچا لیجیے، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیجیے۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، جو ایمان ہم سے کبھی رد نہ ہو، جو ایمان ہم سے کبھی چھوٹ نہ جائے، ونعیما لا ینفد، اے اللہ میں آپ کی دائمی نعمت چاہتا ہوں۔ اور وہ دائمی نعمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت بغیر ایمان کی ملنے والی نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ماں باپ مسلمان تھے، دادا دادی مسلمان تھے، نانا نانی مسلمان تھے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے ہمیں ایمان کی دولت مل گئی ہے تو ہمیں اس دولت کی قدر نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری اولاد کو اسکولوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، کس معاشرے میں ڈھالا جا رہا ہے، ان کی زبان سے کیسے کیسے کفریہ کلمات کہلوائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے سورج کا نمسکار کروایا جاتا ہے اور کفریہ باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر ابھی سے اڈیلا جا رہا ہے۔ یہ تمہاری اولاد کو ایمان سے پھیرنے کی سازشیں ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسی ترقی کا، کیا فائدہ ہے ایسی ڈگری کا، اور کیا فائدہ ہے ایسے عہدے کا، ایسی کرسی کا کہ آپ کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، آپ کی اولاد ایمان سے محروم ہو جائے، آپ کی اولاد کو کافر بنا دیا جائے، مشرک بنا دیا جائے، مرتد بنا دیا جائے۔ ایسی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر واقعات بتائے گئے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایک اللہ کی عبادت کا دعویٰ کیا اور فرعون سے کہا کہ اے فرعون ایک خدا کی عبادت کر لے، وہی تیرا رب ہے، رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہی آسمانوں کا بھی رب ہے، وہی زمینوں کا بھی رب ہے، وہی مشرق کا اور مغرب کا بھی رب ہے، ساری کائنات اسی کے قبضے میں ہے۔ تو فرعون نے کہا نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب نشانی دکھائی تو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، ایسا جادو تو ہم بھی دکھا سکتے ہیں۔ پورے ملک سے اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، پورا واقعہ کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ 70,000 کے قریب جادوگر آئے، مقابلہ ہوا جادوگروں سے، اور جب مقابلہ ہوا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تنے تنہا 70,000 جادوگروں پر فتح عطا فرمائی۔ جادوگروں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جس بات کی دعوت موسیٰ دے رہے ہیں اور جس چیز کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں وہ ہماری طرح جادو نہیں ہے۔ اگر موسیٰ کے پاس جو تھا وہ بھی جادو ہوتا تو جادوگر ہم سے کیا کم ہے؟ کیا ہم چھوٹے جادوگر ہیں؟ کیا ہمیں جادو کی ٹرک معلوم نہیں ہے؟ اور اتنی بڑی تعداد کو اگر شکست ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ جادو نہیں ہے۔ لہذا وہی میدان کے اندر ان سارے کے سارے جادوگروں نے کیا کر لیا؟ ایمان قبول کر لیا۔ کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون، اے اللہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ قرآن کریم میں واقعہ مذکور ہے، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين۔ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی کوئی جانکاری نہیں تھی، وہ تو فرعون نے جمع کروایا تھا ان لوگوں کو، کوئی تعارف نہیں تھا، کوئی دوستی نہیں تھی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا۔ سامنا بھی کہاں ہوا؟ اسی میدان میں ہوا جہاں پر مقابلہ ہوا تھا۔ اسی میدان کے اندر وہ جادوگر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد جو اصل بات ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کا جو مقصد ہے کہ فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم
تم میرے کہنے سے پہلے پہلے تم موسیٰ پر ایمان لے آئے. مجھے لگ رہا ہے یہ تم دونوں کی آپسی سازش ہے، تم سب ملے ہوئے ہو. لہذا فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تم سب کے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. موت کی دھمکی دینے لگا فرعون، کہنے لگا تمہارے ہاتھ پیر بھی کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پہ بھی لٹکا دوں گا. بتائیے ایمان کے اندر طاقت کیا ہے، اور ایمان کے اندر ایمان کی عظمت ان کی نظر میں کیا ہے. ہم لوگ چند ٹکوں میں بک جاتے ہیں، ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، چند روپیوں کے خاطر ایمان کو، امانت داری کو بیچ دیتے ہیں. ذرا سوچیے ادھر زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. فرعون جیسا بادشاہ دھمکی دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کر کے تم سب کو سولی پہ لٹکا رہا ہوں. تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. خدا کی قسم اب ہم تجھے ان واضح نشانیوں پر ترجیح نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس موسیٰ لے کر کے آئے ہیں. والذی فطرنا، اور اس ذات کے اوپر ہم تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے. فاقضی ما انت قاض، تیرا جو ہو سکے کر لے. تو چاہے ہمارے بدن کے ٹکڑے کر ڈال، ہمارے ہاتھ پیر کٹوا دے، ہمیں سولی پہ لٹکا دے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا دولت تھی، کیا عظمت تھی ایمان کی ان کی نظر میں. ایک بھی نماز انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی. جب میدان ہی میں ایمان لا رہے ہیں تو نماز کہاں پڑھی ہوگی؟ ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوگا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا. ایمان کی عظمت سمجھ میں آئی اور زندگی داؤں پر لگانے کو تیار ہے، لیکن ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ان کی نظر میں ایمان کی عظمت تھی، ایمان کی اہمیت کا ان کو علم تھا. کہنے لگے لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اس دھمکیوں کی ہمیں رتی برابر ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم تیری دھمکیوں کو اپنے جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں، ہم نہیں مانتے تیری دھمکیوں کو. فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتا ہے، ہمیں موت ہی تو دے سکتا ہے. انا آمنا بربنا، اب ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری غلطیاں معاف کر دو. اب تک ہم نے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ معاف کر دے، بس ہم اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو ہمارے بدن کے ٹکڑے کر ڈالو. قرآن کریم میں ایک دوسرا واقعہ مذکور ہے اصحاب خدود کا. اصحاب خدود وہ بھی واقعہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. واقعہ تھا، لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو صرف اس کا نچوڑ جو بتاتا ہوں. ایک لڑکے کی وجہ سے پورے میدان میں 12,000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. جب 12,000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بادشاہ نے دھمکی دی کہ تم لوگ واپس آ جاؤ ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا اب ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے، اب ہم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، تیری ان دھمکیوں کو ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو اس نے بادشاہ نے کیا کیا، ایک بہت بڑی خندق کھدوائی، اور خندق کھدوا کر اس کے اندر آگ جلوائی، اور آگ جلوا کر کے ایک ایک ایمان والے کو اس میں ڈالنا شروع کیا. 12 کے 12,000 ایمان والے اپنے بدن کو انہوں نے آگ میں جلانا تو گوارا کر لیا، لیکن ایک بھی ایمان والا ایسا نہیں تھا جس نے اپنی زبان سے کفر کا کلمہ بولا، کفر کو اختیار کر لیا ہو. 12 کے 12,000. اس میں کہتے ہیں ایک عورت تھی، اس کا بچہ تھا چھوٹا سا. عورت کو تذبذب ہو رہا تھا کہ اگر میں آگ میں جل گئی میرے بچے کا کیا ہوگا. دودھ پیتا بچہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ چند دودھ پیتے بچوں نے بات کی ہے. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی، ایک تو اس بچے نے بات کی تھی جو یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والا تھا، ایک یہ بچہ تھا. بچے نے ماں سے کہا ماں پرواہ مت کر، تیرے رب کی جنت بڑی خوبصورت ہے، تو اس آگ کے پرواہ نہ کر، اس آگ میں کود جا اور اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس آگ کو جنت بنا دے. اتنے بڑی تعداد کو آگ میں جلا دیا گیا، ان کے جسم کو بھون دیا گیا، اور آگ میں جل کر کے ختم ہونا تو انہوں نے گوارا کر لیا. لیکن ایمان کو چھوڑنا، ایمان سے ایک قدم پیچھے ہٹنا، ایمان سے منحرف ہو جانا، مرتد ہو جانا، اور دنیاوی فائدے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے ایمان کو انہوں نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے ان کو تذبذب نہیں ہوا کہ ایمان سے ہم پھر جائیں. کیوں؟ ان کی نظر میں ایمان کی اہمیت تھی. واقعات بہت سارے ہیں، بڑی لمبی تفصیل ہے کہ ہمارے اکابرین کو، ہمارے بڑوں کو
اس ایمان کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور اس ایمان کو انہوں نے حفاظت کیسی کی ہے۔ اس لیے میں نے کہا چونکہ ہم لوگوں کو فری میں مل گیا ہے تو قدر نہیں ہے۔ کوئی مرتد ہو رہا ہے تو ہونے دو، کوئی جا کے ناچ گا رہا تو گانے دو، کوئی جا کر کے اسکولوں میں کلمہ کفر بول رہا تو بولنے دو، ہمارے کان میں جوں نہیں رینگتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں فری میں ملی ہوئی چیز ہے، اور جو چیز فری میں مل جائے، جس کا حصول آسان ہو، اس کی عظمت گھٹ جایا کرتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جو چیز فری میں مل جاتی ہے تو کہتے ہیں نا، مال غیر مال مفت دل بے رحم۔ انسان کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایمان کی اہمیت کا پتہ لگانا ہے تو دیکھو بلال حبشی کو، کہ ان کا جو مالک تھا مکے کے گرم ریگستان پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتا تھا، کبھی خود کھڑا جو ہے چڑھ جایا کرتا تھا، کبھی گلے میں زنجیریں باندھ کر کے ان کو گھسیٹا کرتا تھا، اور یہی کہتا تھا بس تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو۔ کیا دولت تھی یہ، ان کی نظر میں کیا عظمت تھی ایمان کی، کہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور بلال کہہ رہے ہیں اے کہ تو اگر میری جان بھی لے لے گا، اگر میری روح اس حالت میں پرواز بھی کر جائے تب بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا، کافروں نے گرفتار کر لیا، مکے کے ہاتھ سے ایک کافر سے بیچ دیا، اس کافر کے والد کو انہوں نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ جب اس کافر نے ان کو خریدا، ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے جانے لگے، ان کو قتل کرنے کے واسطے، جب ان کے قتل کا وقت آیا، سولی کا دن آیا، تو کہتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دے دی جائے۔ اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کہنے لگے واللہ لولا ان تظنوا انی طولت الصلاۃ خوفا من القطر لاطلت الصلاۃ، کہنے لگے خدا کی قسم اتنی مختصر نماز میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی ہے، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ موت سامنے کھڑی ہے اس لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، ورنہ میں تم کو دکھاتا کہ لمبی نماز کیسی ہوتی ہے۔ اتنی مختصر نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی ہے، اس لیے، اور میں نے مختصر نماز آج اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ موت کے ڈر سے لمبی نماز کر رہا ہے، جتنی دیر نماز پڑھتا رہوں گا جان بچی رہے گی۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا ہے، پیروں کو کاٹا جاتا ہے، اور آپ کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے، تیروں سے زخم کو بدن کو چھلنی کر دیا جاتا ہے، بدن کے جو ہے ایک طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اسی حالت میں کافر ان سے پوچھتا ہے اتحب ان یکون محمد مکانک وانت آمن وادع فی اہلک، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے، کیا تجھے یہ بات گوارا ہے، کیا تجھے یہ بات محبوب ہے کہ آج جس سولی پہ تو لٹکا ہوا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے، تیری جگہ تیرے نبی حضرت محمد کو لٹکا دیا جائے اور تجھے آزاد کر دیا جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے، تو جائے اپنے گھر میں آرام سے رہے؟ انہوں نے جواب دیا واللہ لا احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یشاق بشوکۃ، تو قتل کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر والوں میں سکون سے بیٹھا رہوں اور میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ قتل ہونا تو دور کی بات ہے، قربان کیا جانا تو دور کی بات ہے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے پیروں میں کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعات ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ وہ سچائی ہے کہ سب کچھ قربان کر دینا گوارا ہے، ایمان چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، کہتے ہیں جب یہ ایمان لائے صرف 8 سال کے تھے، بچے تھے، کم عمر تھے، کہتے ہیں جب انہوں نے ایمان قبول کیا، ان کا والد ان کے اوپر اتنا ظلم کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر کے پھر ایک طرح سے جو ہے آگ سلگا دیا کرتا تھا دھوئیں سے، کہ تاکہ دم گھٹ جائے ان کا، یا تو یہ ایمان کو چھوڑ دیں یا تو ان کی جان نکل جائے۔ پھر مار بھی لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ ایمان کو چھوڑ دے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، بھلے تو میری جان لے جائے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مالک
ان کو زنجیروں سے باندھ کر پھر لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کی پیٹھ کو داغا کرتا تھا، کبھی کبھار آگ کے شعلے جلا کر کے رکھ دیتا تھا اور اسی کے اوپر ان کو لٹا دیا کرتا تھا، اور کہتا تھا یا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دو، محمد پر جو تم نے ایمان قبول کیا ہے اس ایمان سے برات ظاہر کر دو، ورنہ تمہاری اسی حالت میں موت آ جائے گی۔ یہ ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری مشقتیں گوارا کرتے تھے، لیکن ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ سب کی زبانوں پر بس ایک ہی جملہ ہوا کرتا تھا، اب میں نے جس دامن کو پکڑ لیا ہے، جس اللہ پر ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، جان جانا تو گوارا ہے، ایمان جانا گوارا نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت کو اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، اولاد کو سکھانے کی ضرورت ہے، ان اوقات، ان واقعات کو، ان حالات کو اپنے نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے صرف نام نہاد عاشقی کے چکر میں ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں، دنیا کی چند لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں، چند ٹکوں کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں۔ یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو جگانے کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، اللہ والے تھے، پھٹے پرانے کپڑے میں جا رہے تھے، ایک شہر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ شہر کا دروازہ بند ہے، آدھی پبلک گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں، آدھی پبلک اور گاڑیاں دوسری طرف کھڑی ہوئی ہیں، نہ ادھر والے بیچارے ادھر آ پا رہے ہیں، نہ ادھر والے ادھر جا پا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، شہر کا دروازہ کیوں بند ہے؟ پہلے لوگ شہروں کے باہر فصیلیں بنایا کرتے تھے اور ان کے دروازے ہوا کرتے تھے، اور انہی دروازوں سے لوگ آتے جاتے رہتے تھے تاکہ دشمنوں سے حفاظت رہے، کوئی دشمن جو ہے شہر میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ جو ہے گیٹ، جو دروازے ہوتے تھے ان پر دربان رہا کرتے تھے۔ تو پوچھا کہ بھائی یہ شہر کے دروازے کیوں بند ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اصل میں بادشاہ جو شہر کا ہے اس کا باز گم ہو گیا ہے۔ باز ایک پرندہ ہوتا ہے جو بڑے لوگ پالتے ہیں اپنی جو ہے خوشی کے لیے، تفریح کے لیے، تو کہا بادشاہ کا باز گم ہو گیا ہے، اس لیے بادشاہ نے شہر کے دروازے بند کروا دیے ہیں اور اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ جاؤ باز کو پکڑ کر کے لاؤ، اور دروازے اس لیے بند کروائے ہیں تاکہ باز جو ہے وہ شہر کے دروازوں سے باہر نہ نکل جائے۔ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ تمہارا بادشاہ کتنا پاگل ہے اور کتنا بیوقوف ہے، اس بیوقوف کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اگر باز جائے گا تو اوپر کو جائے گا کہ گیٹ سے نکل کر کے جائے گا۔ اگر بادشاہ کو باز کو پکڑوانا تھا تو اس کو یہ کرنا چاہیے تھا پورے شہر پہ جال ڈلوا دیتا، کیونکہ باز کو جو ہے گیٹ سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے گی، وہ تو پرندہ ہے، وہ تو اوپر اڑ جائے گا۔ اتنا پاگل ہے بادشاہ، اتنا کم عقل ہے تمہارا بادشاہ، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ جب باز اڑ گیا ہے تو گیٹ بند کروا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دل ہی دل میں کہنے لگے اے اللہ تو بھی، تیری بھی کیا حکمت ہے اور تیرے بھی کیا فیصلے ہیں کہ ایسے پاگلوں کو تو نے، ایسے بیوقوفوں کو تو نے حکومت سبھا دی ہوئی ہے اور سلطنت حوالے کی ہوئی ہے، اور مجھ جیسا علم و فضل والا، علم اور کمال والے کو تو نے جو ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں رکھا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی چپلوں میں رکھا ہوا ہے، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ساری صورتحال ہے۔ اللہ تیرے فیصلے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دل میں یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو ایمان کی دولت تیرے دل میں ہے وہ بادشاہ کو دے دی جائے، اور بادشاہ کے پاس جو دولت ہے وہ تجھے دے دی جائے؟ یہ تھرا گئے، کانپ گئے۔ اللہ ہرگز میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرا ایمان چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے دنیا کی سب سے قیمتی دولت دی ہے، اور تو بیوقوف ہے، تو اپنی جو ہے فقیری کا رونا رو رہا ہے۔ تجھے ایمان دیا ہے، اس بادشاہ کے پاس جو دولت ہے یہ عارضی دولت ہے، یہ چند دنوں کی دولت ہے، یہ ختم ہو جانے والی دولت ہے، اس دولت کا اندر کوئی ثبات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، اور تجھے جو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے، یہ ایمان کی دولت وہ دولت ہے کہ تجھے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، ابد الآباد میں اس کا فائدہ ہے، جنت میں اسی دولت کے ذریعے تو حاصل کرے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نادانی میں پڑ گیا تھا، اور میں نے ایمان کی عظمت کا مجھے احساس نہیں ہوا کہ مجھے آپ نے اتنی بڑی دولت دی ہے، اور میں چند اس بادشاہ کی تھوڑی سی دولت کے لیے میں جو ہے میرے دل میں لالچ آ گئی۔
تو واقعی ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات کے اندر پوری کائنات کے سونے چاندی خزانے ہیرے جواہرات جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کے مقابلے سب کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی موت کفر کی حالت میں آتی ہے، جو کفر کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں، اگر وہ ساری زمین سے لے کر کے آسمان تک کے سونا چاندی ہیرے جواہرات مال و دولت روپیہ پیسہ لا کر کے اکٹھا کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں اے اللہ اتنی بڑی دولت آپ لے لیجئے اور مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیجئے، مجھے جہنم سے نجات دے دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، ان کا یہ آفر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان یہ دولت ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ کا احسان ہے، اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایمان کے اوپر۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اس جملے کو رٹ لیجئے، دہراتے رہیے صبح و شام، دن اور رات۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت کا تم شکر ادا کرنا شروع کر دو گے اس نعمت کو ہم اضافہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ آپ کی ایمان کو ترقی عطا فرمائے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اتنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے، کہنے لگی اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اگر اللہ کا یہ امر نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں چہرہ کھولنے سے منع فرمایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چہرہ کھولنے سے منع نہ فرماتے تو میں دکھاتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حسن دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اپنا مقدمہ لے کر کے ان کے پاس آئی، اپنا معاملہ لے کر کے ان کے پاس آئی کہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ حسن و جمال دیا ہے، اس کے باوجود میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے حضرت جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا خدا میرے جیسا ہو، جس کا خدا مجھ جیسا ہو وہ میرے علاوہ کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ جس کا خدا اتنا خوبصورت ہو، اتنا حسین و جمیل ہو، اس نے کہا اگر تمہیں میرے حسن کا اندازہ لگانا ہے میرے بنائے ہوئے سورج کو دیکھ لو، میرے بنائے ہوئے چاند کو دیکھ لو، میرے بنائے ہوئے آسمان کو دیکھو، میرے بنائی ہوئی کائنات کو دیکھو، ہزاروں عالم کو دیکھو۔ جب یہ کائنات اتنی خوبصورت ہے، یہ سورج اور چاند اتنے خوبصورت ہیں، اتنے چمکدار ہیں، تو ان کو بنانے والا خدا کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرے جیسا خدا ہو وہ بھی میرے علاوہ کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ یہ عورت کہہ رہی کہ اللہ نے مجھے یہ حسن دیا ہے کہ اس حسن کے باوجود میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، مجھے تعجب تو ان انسانوں کے اوپر ہوتا ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ ایمان کی عظمت ہے یہ، اللہ کی محبت یہ دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو احساس کو۔ ورنہ آپ جانتے ہیں میں نے جب رمضان سے پہلے ہمارا سلسلہ چلا تھا اس میں آپ کے سامنے ایک حدیث آئی تھی، قیامت کے قریب لوگ اپنی عورتوں کو گھر کے اندر کھمبوں سے باندھ کر کے رکھیں گے، کہیں عورت جو ہے چھوٹ کر کے دجال کے پاس نہ چلی جائے۔ آج وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، مسلمان لڑکیاں چھوٹ کر غیروں کے پاس جا رہی ہیں، کافروں کے دامن میں جا رہی ہیں، کفر کو اختیار کر رہی ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر، زمزم کو چھوڑ کر، جنت کو چھوڑ کر پیشاب پینے والے اور خنزیر کھانے والوں کے پاس جا رہی ہیں، جہنم میں جانے والوں کے پاس جا رہی ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایمان کی دولت ہے۔ جہانگیر بادشاہ ہندوستان کا مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس واقعے کو سنا کر بات کو ختم کروں گا کیونکہ ہمارا وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ جہانگیر بادشاہ کہتے ہیں جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو اس کی ایک ملکہ تھی جو اس کو بہت زیادہ پسند تھی، وہ اس کے پیچھے کھڑی رہتی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے رہتی تھی۔ جب جہانگیر معاملات کے فیصلے کرتا تھا جو فیصلہ اس کی ملکہ کو پسند ہوتا تھا اس فیصلے پر ہاتھ رکھے رہتی تھی، اور جو فیصلہ ملکہ کو پسند نہیں ہوتا تھا
اس فیصلے کے کرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا لیا کرتی تھی تو جہانگیر سمجھ جایا کرتا تھا کہ میری بیوی کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا ہے، میری بیوی کو یہ فیصلہ گوارا نہیں ہے، اس لیے جہانگیر اس فیصلے کو بدل دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک رافضی کو، ایک شیعہ کو جہانگیر کے دربار میں لایا گیا، اس کے اوپر الزام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گالی دیتا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے اپنی زندگی سے اس لیے نفرت ہے کہ زندگی کو عمر کہا جاتا ہے، عمر کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، کہنے لگا مجھے زندگی سے اس لیے نفرت ہے کہ زندگی کے اندر بھی عمر کا نام آتا ہے، اس لیے میں اپنی زندگی کو بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اور بھی باتیں اس نے کہی تھی۔ جب جہانگیر بادشاہ نے اس کا مقدمہ سنا تو جہانگیر بادشاہ نے فیصلہ سنایا، سر بریدن لازم است۔ اس زمانے میں فارسی زبان چلتی تھی، انہوں نے کیا کہا، اس کا قتل کرنا واجب ہے، اس کی گردن مار دی جائے۔ جب بادشاہ نے فیصلہ سنایا کہ اس کی گردن مار دی جائے، پیچھے ملکہ کھڑی تھی، اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، گویا کہ یہ فیصلہ بدلا جائے، اس کو موت نہ دی جائے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، لے جا کر کے اس کو قتل کرو۔ ملکہ نے پیچھے سے بادشاہ کا کپڑا پکڑ کر کھینچا پیچھے کو، بادشاہ نے کہا نہیں، اس کو فوراً لے جا کر کے قتل کرو۔ جب ملکہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بادشاہ اس کی طرف گھوم کر کے بولتا ہے، کیا کہتا ہے، جان من جان دادام ایمان نہ دادام، میری جان میں نے تجھے جان تو دے دیا ہے لیکن ایمان نہیں دیا ہے۔ اس نے میرے نبی کو صحابہ کو گالی دی ہے، میں تیرے لیے اپنی جان لٹانا تو مجھے گوارا ہے، ایمان لٹانا گوارا نہیں ہے۔ تو میری نظر میں محبوب ہے، میری نظر کو پسند ہے، تو میری محبوب ترین بیوی ہے، تیرے لیے میں ہر چیز قربان کر سکتا ہوں لیکن ایمان قربان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس ایمان کی عظمت کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ یہ چند واقعات اور چند باتیں میں نے ایمان کی اہمیت اور عظمت کے اوپر آپ کو سنائی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے جو اکابر گزر چکے ہیں، جو ہمارے بڑے دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے کیسی قربانیاں دے کر کے ایمان کو بچایا ہے، ایمان کو سلامت رکھا ہے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس قول پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہاری موت ایمان کی حالت پر آنی چاہیے۔ وقت کے مشہور بزرگ اللہ والے حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ مدد ذل علی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کفر سے ڈرتا ہے۔ فرمایا اتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں جن کے دل میں احد پہاڑ کے برابر ایمان ہے، لیکن ان کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں میں مرتد نہ ہو جاؤں، کہیں میرا ایمان چھن نہ جائے، کہیں میں ایمان سے محروم نہ ہو جاؤں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا، بڑے مشہور بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، اولیاء کرام میں اونچے مقام رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن بیٹھے رو رہے تھے، بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا ہے آپ کو؟ کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں، کون سا جرم آپ سے صادر ہو گیا ہے کہ آپ روئے جا رہے ہیں، رونا تھم نہیں رہا ہے؟ کہنے لگے سامنے گیہوں کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا، کہنے لگے خدا کی قسم میرا اللہ گواہ ہے، میں نے اپنی اتنی بڑی زندگی کے اندر اس گیہوں کے دانے کے برابر بھی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جان بوجھ کر اتنی سی نافرمانی بھی میں نے اللہ کی نہیں کی ہے، لیکن میں اس لیے رہا ہوں کہ ابھی تو موت آنا باقی ہے، پتہ نہیں موت تک یہ ایمان باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، پتہ نہیں ہماری موت ایمان پر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ میں اپنے انجام کی فکر سے رو رہا ہوں، مجھے اپنے انجام کی فکر ہو رہی ہے، مجھے اس بات کی پرواہ ہو رہی ہے کہ اللہ جانے میری موت کس حالت میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے ایمان کی فکر کرو، اولاد کے بھی ایمان کی فکر کرو، چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا بھی، جس میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا جائے گا ایمان کی دولت کیا چیز ہے، کفر کتنی گندی چیز ہے، کتنی بری چیز ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے، کفر اختیار کرنے کے انجام کیا ہونے والے ہیں، نتائج کیا ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ان اسباب کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا جن اسباب کی وجہ سے آج کی نسل ایمان سے مرتد ہو رہی ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو رہا، ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کے دامن میں جا رہی ہے، غیر اللہ کی پوجا شروع کر رہی ہے۔ ان سارے اسباب کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، ہماری نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے خاندان کے رشتہ داروں کے ایمان کو سلامت رکھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کفر سے حفاظت فرمائے، ارتداد سے حفاظت فرمائے، مرتد ہونے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان